جی السلام علیکم دوستو، تو آج کی اس ویڈیو میں لرن امیزون میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ امیزون کیا ہوتا ہے، انٹروڈکشن ٹو امیزون، امیزون کیا ہوتا ہے، امیزون پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے اور کیسے ڈالر کمائے جا سکتے ہیں، امیزون پر کام کر سکتے ہیں، امیزون پر کام کر کے کیسے ڈالر ارن کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتایا جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن کے اندر سب سے پہلے آپ کو امیزون سیکھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ واٹ از ای کامرس، ای کامرس بزنس کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ امیزون کیا ہوتا ہے۔ تو واٹ از ای کامرس، دا ایکٹیویٹی آف بائنگ اینڈ سیلنگ، خریدنے اور بیچنے کے عمل کو ہم کامرس کہتے ہیں۔ بیچنا اور خریدنا کامرس کہلاتا ہے۔ اور ای کامرس کیا ہوتا ہے، ای کامرس آلسو نون ایز الیکٹرونک کامرس، جسے ہم الیکٹرونک کامرس بھی کہتے ہیں، اور انٹرنیٹ کامرس ریفرز ٹو دی بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس اور ریویوز یوزنگ دی انٹرنیٹ۔ دا ایکٹیویٹی آف بائنگ اینڈ سیلنگ، خریدنے اور بیچنے کے عمل کو ہم کامرس کہتے ہیں، جبکہ ای کامرس انٹرنیٹ کی مدد سے خریدنا اور بیچنا ای کامرس کہلاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے پر بیٹھ کر، چاہے دبئی بیٹھ جائیں، یو کے بیٹھ جائیں، یو ایس اے بیٹھ جائیں، آسٹریلیا بیٹھ جائیں، پاکستان بیٹھ جائیں، کسی بھی حصے پر بیٹھ جائیں اور صرف آپ کے پاس نیٹ ہو اور لیپ ٹاپ ہو، تو انٹرنیٹ کی مدد سے آپ امیزون پر کام کر سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ بہت ضروری ہے، اس لیے نیٹ کی مدد سے خریدنا اور بیچنا اسے ہم ای کامرس کہتے ہیں۔ یہ ای کامرس بھی کہلاتا ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے خریدنا اور بیچنا۔ تو امیزون کے اوپر بھی سارا خریدنا اور بیچنے کا ہی کام ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پروڈکٹ خریدتے ہیں اور امیزون کے اوپر جا کے کیا کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ تو خریدنے اور بیچنے کا کام بھی امیزون کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو ٹائپس آف ای کامرس کتنی قسم کا بزنس ہوتا ہے، بزنس ٹو بزنس جسے ہم بی ٹو بی کہتے ہیں، اور بزنس ٹو کنزیومر جسے ہم بی ٹو سی کہتے ہیں۔ بزنس ٹو بزنس کیا ہوتا ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں، ای کامرس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بی ٹو بی اور دوسرا بی ٹو سی۔ بی ٹو بی کیا ہوتا ہے، بزنس ٹو بزنس، اور بی ٹو سی کیا ہوتا ہے، بزنس ٹو کنزیومر۔ تو بی ٹو بی کیا ہوتا ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں، بی ٹو بی ہوتا ہے بزنس ٹو بزنس، مطلب کسی پلیٹ فارم سے آپ نے کیا کیا، اپنی پروڈکٹس خریدی اور دوسرے پلیٹ فارم پر بیچ دی۔ مطلب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے علی بابا سے پروڈکٹس خریدی اور امیزون کے اوپر بیچ دی، تو یہ ہوتا ہے بی ٹو بی۔ مطلب علی بابا سے خریدی، کسی دوسرے بزنس سے خریدی اور امیزون کے اوپر بیچ دی، یہ کیا ہوتا ہے، بی ٹو بی ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بی ٹو سی کیا ہوتا ہے، بزنس ٹو کنزیومر۔ مطلب آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم سے پروڈکٹ خریدی اور کسی کسٹمر کو بیچ دی۔ مثال کے طور پر آپ نے امیزون سے پروڈکٹ خریدی، آپ نے بی ٹو سی کر رہے ہیں، بزنس ٹو کنزیومر کر رہے ہیں، امیزون سے آپ نے پروڈکٹ خریدی ہے، تو اسے کہتے ہیں بی ٹو سی۔ کسٹمر کیا کہتا ہے، امیزون سے پروڈکٹ خریدتا ہے۔ یا جیسے ہول سیل کا کام ہوتا ہے، آپ نے کسی بزنس سے بہت ہی بلک میں ہول سیل میں پروڈکٹس اٹھا لی اور دوسرے کسٹمرز کو ایک ایک کر کے بیچ دی، تو اسے بھی کہتے ہیں بی ٹو سی۔ ای کامرس سیل چینلز، بہت سارے ای کامرس سیل چینلز ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے ebay اٹسے ہو گیا۔ تو اس طرح بہت سارے آن لائن چینل، آن لائن جن پر ہم کام کر سکتے ہیں، جن سے ارننگ کر سکتے ہیں، یہ بہت سارے چینلز ہیں۔ امیزون بھی ان کے اندر ہے، ebay بھی ہے، اٹسے بھی ہے۔ تو یہ سب آن لائن چینلز ہیں، ان کے اوپر ہم آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، آن لائن ان پر بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹس ان کے اوپر بھیج سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بڑا جو ہے وہ امیزون ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ والمارٹ ہے۔ تو یہ سارے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ تو واٹ از امیزون، اب ہم آتے ہیں امیزون کی طرف کہ امیزون کیا ہے، واٹ از امیزون۔ تو امیزون از لارجسٹ آن لائن ریٹیلر ان دی ورلڈ ایز بینگ این آن لائن ریٹیلر۔ Amazon allows individuals and business to sell their products online on its website۔ تو Amazon کیا ہے، what is Amazon؟ Amazon ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے جس کی سیلز بلینز میں ہوتی ہے، بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے، دنیا میں سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے جس کی سیلز سب سے زیادہ ہو رہی ہے اس ٹائم، وہ Amazon ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر والمارٹ ہے۔ تو Amazon کی بلینز میں سیل ہوتی ہیں۔ Amazon بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، جو سیلرز ہوتے ہیں، بیچنے والے ہوتے ہیں، اس پر بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، علی بابا سے پروڈکٹ خریدتے ہیں، کیوں، وجہ کیا، علی بابا سے کیوں خریدنے، ہم کسی اور پلیٹ فارم سے بھی خرید سکتے ہیں، یا کسی کہیں اور جگہ سے بھی ہم سورس کر سکتے ہیں۔ علی بابا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ علی بابا بہت ہی کم پرائس میں پروڈکٹس دیتا ہے۔
تو اس لیے ہم علی بابا کی طرف جاتے ہیں, چیپ پرائس ملتے ہیں علی بابا سے, علی بابا سے پروڈکٹ خریدتے ہیں اور امیزون کے اوپر کیا کرتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. تو وائی امیزون, امیزون ہی کیوں, کیونکہ اتنے اور زیادہ بھی پلیٹ فارم ہے, امیزون ہی کیوں, امیزون اس لیے کہ کیونکہ امیزون کی دن بدن سیلز بڑھتی چلے جا رہی ہیں. 2011 میں امیزون کی سیل 48 بلین تھی, 2012 میں 61 بلین, 2013 میں 74 بلین, 2014 میں 89 بلین, 107 بلین 2015 میں, 136 بلین 2016 میں. تو دن بدن امیزون کی سیلز بڑھتی چلے جا رہی ہے. اس ٹائم دنیا میں سب سے زیادہ سیلز امیزون کی ہے. امیزون بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے. تو روز 2975 نیو سیلرز امیزون کو جوائن کرتے ہیں ایوری ڈے. امیزون کے اوپر بہت زیادہ سیلرز ہو رہا ہے, کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. دن بدن امیزون کے اوپر سیلرز اپنی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں اور ان کو پروفٹ بھی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ان کو پروفٹ نہیں ہو رہا, پروفٹ بھی ان کو ہو رہا ہے. تو 17 بگ مارکیٹ پلیسز آف امیزون, جو مارکیٹ پلیسز آف امیزون کی بہت بڑے کنٹریز کے اندر, سب سے پہلے آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر امیزون کی سیل ہے 66%. اس کے بعد آتا ہے جرمنی, جرمنی کے اندر سیلز ہے 11%. اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم 8%, اٹلی 1%, اسپین 1%, فرانس 1%. اسی طرح امیزون کی سیلز یہ آپ کے سامنے اسکرین آپ کو شیئر کیا جا رہا ہے, اسکرین آپ سے شیئر کی جا رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ یو ایس اے کے اندر سب سے زیادہ کمپٹیشن اور سب سے زیادہ امیزون کی جو سیلز ہیں وہ بھی یو ایس اے کے اندر ہیں. اس کے بعد جرمنی, پھر یونائٹڈ کنگڈم, اٹلی, اسپین, اس کے بعد باقی سب آتے ہیں. تو ان سب کے اندر امیزون ہے. کینیڈا کے اندر بھی ہے, میکسیکو, سنگاپور, یونائٹڈ عرب امریٹس, برازیل, آسٹریلیا. تو ان سب کے اندر امیزون ہے اس ٹائم. ابھی اور بھی بہت سارے کنٹریز کے اندر آ گئے. تو امیزون بزنس ماڈل کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تو امیزون بزنس ماڈل 2 قسم کے ہوتے ہیں. ویسے تو 3 قسم کے ہوتے ہیں, لیکن تیسرا میں پریفر نہیں کرتا. 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک پرائیویٹ لیبل اور دوسرا ہول سیل. پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے اور ہول سیل کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ لیبل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا برانڈ پروو کرواتے ہیں امیزون کے ساتھ. اس کی بھی کچھ کوسٹ ہوتی ہے, ٹریڈ مارک رجسٹر کروانا پڑتا ہے, برانڈ رجسٹری کی ہمیں بہت ساری سہولتیں ہوتی ہیں. ہم پرائیویٹ لیبل میں کرتے ہیں, علی بابا سے پروڈکٹ خریدتے ہیں اور امیزون کے اوپر بیچ دیتے ہیں. پرائیویٹ لیبل بہت ہی بیسٹ ہے اور فیوچر بھی صرف پرائیویٹ لیبل کا ہی ہے. اس کے بعد دوسرا جو بزنس ماڈل ہے وہ ہول سیل ہے. ہول سیل میں ہم کیا کرتے ہیں, آلریڈی جو امیزون پر کوئی سیلر بیچ رہا ہے اپنی پروڈکٹس, اس کے ساتھ ہم جا کے میٹو لسٹنگ کر لیتے ہیں, اس کی پروڈکٹ ہی ہم بھی بیچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ہول سیل. یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا جائے گا, ابھی صرف آپ کو انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے کہ امیزون کیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ورچوئل اسسٹنٹ. ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جسے ہم وی اے کو بھی ورچوئل اسسٹنٹ بھی کہتے ہیں. وی اے از اے پرسن who provides support services to other business from a remote location. وی اے ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو ریموٹلی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ریموٹلی مطلب ضروری نہیں کہ امیزون کا وی اے ہوتا ہے ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے, وی اے کسی بھی چیز کا ہوتا ہے جو ریموٹلی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. امیزون وی اے سروسز کون کون سی ہوتی ہیں؟ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی سروسز ہے سیلر اکاؤنٹ مینجمنٹ. سیلرز کا اکاؤنٹ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے, کیسے مینیج کیا جاتا ہے, ان میں کیا کیا آتا ہے سیلرز اکاؤنٹ مینجمنٹ میں, جسے ہم کلائنٹس اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں, کلائنٹ کا اکاؤنٹ. ان میں آتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ. پروڈکٹ ہنٹ کیسے کی جاتی ہے, کیسے پروفیٹیبل پروڈکٹ ڈھونڈی جاتی ہے. امیزون کے اوپر تو بہت زیادہ بلینز میں پروڈکٹس ہیں, تو ان میں کیسے ہم اپنی پروفٹ والی پروڈکٹ ڈھونڈیں جو ہمیں پروفٹ دے. پروفٹ والی پروڈکٹ ڈھونڈنا یہ وی اے کا کام ہوتا ہے. ورچوئل سسٹم پروفٹ والی پروڈکٹ ڈھونڈتا ہے, پھر سورسنگ کرواتا ہے کدھر سے, علی بابا سے, امیزون کے اوپر لائیو کرتا ہے, لسٹنگ شپمنٹ پلان بناتا ہے اور بیچنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد آتا ہے پروڈکٹ لسٹنگ. پروڈکٹ لسٹنگ کیسے بنائی جاتی ہے, کیسے ہائی سرچ والیوم کی ورڈز اس کے اندر یوز کیے جاتے ہیں. کس کے اندر یوز کیا جاتے ہیں؟ لسٹنگ کے اندر یوز کیا جاتا ہے, ہائی سرچ والیوم کی ورڈز. اس کے بعد آتا ہے لسٹنگ آپٹیمائزیشن. اگر لسٹنگ آلریڈی بنی ہوئی ہے تو اسے کیسے آپٹیمائز کیا جاتا ہے. یہ سب آتا ہے امیزون کی وی اے کی سروسز میں. کیسے لانچ کروانا ہے, رینک کروانا ہے. امیزون کے اوپر بہت ہزاروں کی تعداد میں سیلرز آلریڈی ایک ہی پروڈکٹ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں, تو کیسے ہماری پروڈکٹ امیزون کے پہلے پیج پر شو. تو یہ بھی سارا وی اے کا کام ہوتا ہے, وی اے اسے ہینڈل کرتا ہے. کیونکہ آلریڈی اتنے زیادہ سیلرز بیٹھ کر بیچ رہے ہیں, تو جب ہم لانچ کریں گے پہلے اتنے ہزاروں کے حساب سے سیلرز بیٹھے ہوئے, تو ہماری کیسے پروڈکٹ پہلے پیج پر امیزون کے شو ہو, کیونکہ کسٹمر جو آتا ہے وہ پہلے پیج سے خرید کر چلا جاتا ہے. تو یہ سارا بھی وی اے کا کام ہوتا ہے. کی ورڈ ریسرچ. کی ورڈ ریسرچ کیا ہوتا ہے, کیسے ہائی سرچ والیوم کی ورڈز ڈھونڈے جائیں, ان کو لسٹنگ میں پٹ کیا جائے, ان کے اوپر کمپینز بنائی جائیں, آرڈرز لائے جائیں. تو یہ سارا وی اے کا کام ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو
आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको ना ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस क्लास में। तो कंपटीटर एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस किया जाता है। कैसे किया जाता है मार्केट एनालिसिस? मार्केट में कौन क्या चीज़ बेच रहा है। अगर हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो इतने ज़्यादा कंपटीटर्स, इतने ज़्यादा सेलर्स ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम कैसे उनके साथ compete कर सकते हैं। वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी चीज़ें दे रहे हैं जो हम भी अपने प्रोडक्ट में लाएं तो हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी सारा वीए का काम होता है। रिव्यूज़ मैनेजमेंट, अगर कोई नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना, ये भी सारा वीए का काम होता है। पीपीसी, पे पर क्लिक, बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। पीपीसी, पे पर क्लिक। पीपीसी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सेलर्स अमेजोन के ऊपर बैठ के बेच रहे हैं। पीपीसी में हम क्या करते हैं, अमेजोन को पे करते हैं। किस चीज का पे करते हैं कि अमेजोन हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के पहले पेज पर शो करवाया, क्योंकि कस्टमर जो आता है वो पहले पेज से खरीद कर चले जाते हैं, तो इसलिए अमेजोन को हम पे करते हैं। तो ये फिक्स नहीं है पीपीसी में कितने कितना पे करना है। इट्स आर डिपेंड अपॉन सर्च वॉल्यूम। ये सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा अमेजोन को। तो ये इंशाल्लाह डिटेल में सेशन होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलूंगा इंशाल्लाह। इमेजेस डिजाइनिंग, इमेजेस कैसे डिजाइन करनी है, इन्फोग्राफिक इमेजेस, लाइफस्टाइल इमेज, ये सारी इमेजेस कैसे बनानी है, ये सारा वीए का काम होता है। तो ये सारी सारी सर्विसेज आपके सामने है। एफबीएम, ऑर्डर्स मैनेजमेंट, ऑर्डर कैसे हैंडल करने हैं। क्रिएटिंग एफबीए शिपमेंट्स, शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है। मी टू लिस्टिंग कैसे करना है। अगर होलसेल का भी है, होलसेल ये दूसरा बिजनेस मॉडल है अमेजोन का। होलसेल है तो वो कैसे मी टू लिस्टिंग करेगा। लिस्टिंग में अगर कोई एरर आ गया तो इसे कैसे हैंडल करना है, ये सारा वीए का काम है। कस्टमर को कैसे सपोर्ट देनी है। तो वीए में ये वाली क्वालिटीज लाजमी होनी चाहिए। वीए मस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज होंगी वीए के अंदर तो ही सेलर उसके ऊपर यकीन करेगा, क्लाइंट उसे अपना अकाउंट भी देगा, वो उस पर ऊपर काम भी करेगा। तो अगर आप क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज देंगे, क्लाइंट को आप सेटिस्फाई करेंगे, क्लाइंट को मुतमिन करेंगे, तो ही आपकी तरफ क्लाइंट्स आएंगे और ज्यादा। क्योंकि एक क्लाइंट आपके पास आ गया तो वो दूसरे क्लाइंट्स को रिकमेंड करता है कि मेरा ये बंदा अकाउंट हैंडल कर रहा है तो आप भी इससे काम करवाएं, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसलिए जिसके साथ भी आपने काम करना है, स्टार्ट करना है, ये क्वालिटीज आप में मस्ट होनी चाहिए। आप ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए। मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये तो बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश के बगैर मैं नहीं समझता आजकल की दुनिया में गुजारा। इंग्लिश मस्ट है। बिजनेस की वैसे अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश मस्ट है। क्लाइंट्स को आप कैसे अपनी बातें समझा सकेंगे कि आपने क्या क्या काम किया है। तो इसलिए ज्यादा नहीं तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, इतनी मुश्किल नहीं है ये, बस लोगों ने मुश्किल बनाई हुई है। आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करें, इंशाल्लाह इंग्लिश सीख जाएंगे। ये भी एक लैंग्वेज है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। तो मस्ट बी अ गुड एट फॉलो अप, कंट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस ग्रोथ, गुड एट आउटसोर्सिंग फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन। ये सारी क्वालिटीज वीए के अंदर मस्ट होनी चाहिए। और उसका एक जो है वो प्रैक्टिकल पर्सन माइंडसेट, पावरफुल माइंडसेट होना चाहिए वीए का। जब ये सब क्वालिटीज होंगी तब भी आप, वो क्या उसे कहते हैं कि जब ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर होगी तब भी क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। इसके बाद आपको और काम देगा, और अकाउंट्स ला कर देगा, और आपसे और भी काम करवाएगा, और दूसरे सेलर्स को, अमेजोन को भी रिकमेंड करेगा कि मेरा ये बंदा काम कर रहा है, आप भी इससे काम करवाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा प्रोडक्ट सोर्सिंग का, सोर्स कैसे करवाते हैं। सारा लाइव आपके साथ किया जाएगा। मैं करंटली लाइव अकाउंट्स पर काम कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कंपेन्स कैसे हैंडल करते हैं, पीपीसी कैसे चलाते हैं, लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, लिस्टिंग कैसे मैनेज करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं, शिपमेंट प्लान कैसे बनाते हैं, रिव्यूज कैसे हैंडल करते हैं। तो सारा इंशाल्लाह ए टू जी आपके साथ बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर लाइव अकाउंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अदरवाइज ना करें। अल्लाह हाफिज़।